آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مشرکین اور کفار کی طرف سے اٹھائے جانے والے کچھ اعتراضات اسلام پر اور قرآن حکیم پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس چینل پر ہم دینی مسائل کو پہلے بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور کافی چھوٹے موٹے مسائل کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کا یہ مسئلہ کیونکہ پڑھے لکھے دور میں یونیورسٹیز کے لیول پر کافی زیادہ یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے، جس میں کفار کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے قرآن حکیم پر اور اسلام کے وجود پر۔ تو اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے آج دعوت دی ہے، مدعو کیا ہے ہم نے علامہ اقبال اتاری صاحب کو، جو کہ بہت زیادہ ان کا اسلام کے حوالے سے نالج بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ احادیث پر بھی کافی زیادہ عبور رکھتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اٹھایا جانے والا سوال ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کروں گا میں، جو کہ کفار کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ کافر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن حکیم وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک من گڑھن کتاب ہے، یا یہ کسی انسان کا کلام ہے جس نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو وہ گڑھا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم سب سے پہلے ان سے یہی سوال کریں گے جو کہ سب سے اہم ہے۔ تو علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ کافی زیادہ یہ اعتراضات آج کل سننے میں بھی آ رہے ہیں، اور جیسا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس وجہ سے یہ کافی عام، کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ اس طرح کی آواز اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو وقاص اصغر صاحب آپ کا شکریہ کہ اس مفتی آن لائن پروگرام میں آپ نے مدعو کیا، اور دین کی خدمت کے لیے یہ بڑا اچھا پروگرام آپ نے ترتیب دیا۔ اور فی زمانہ آج کل جس طرح کے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی بھی کی گئی، اور ایک سال میں یہ دوسری دفعہ واقعہ یہ پیش آیا ہے، اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں، ریزن اور وجوہات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب بھی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خانہ کعبہ کے دیوار پہ لکھواتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پہلے سے نازل شدہ کتاب تھی، کتاب کی آیت کریمہ تھی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اے کافرو تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، من گڑھ کلام ہے، تو اس کی مثل ایک سورت بھی لا کے دکھاؤ۔ تو ایک دفعہ ابو جہل نے کوشش بھی کی، بہت بڑے عربی دان جو تھے ماہرین ان کو بلایا، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ عربی دان ان کو بلایا، انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور نیچے چیلنج بھی پڑھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ جب اس نے فصیح و بلیغ عربی پر دسترس رکھنے والے نے جب غور سے پڑھا کلام الہی کو، تو بے ہوش ہو کے اسی وقت گر پڑا، سبحان اللہ۔ اور جب ہوش آیا تو وہ کیا اٹھا کہ خدا کی قسم لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور واقعی اس کی مثل کوئی صورت نہیں لائی جا سکتی۔ اب یہ تو 1400 سال سے پہلا چیلنج چلا آ رہا ہے، اور قرآن کریم کو اگر ہم بغور پڑھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اور جب پھر دشمن کے پاس دلائل ختم ہو جائیں، جب وہ جواب دینے سے قاصر ہو، تو پھر وہ یہی کر سکتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، کہ قرآن کریم کو جلانا، قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کرنا اور برا بھلا کہنا، اور الزامات لگانا جن کا حقیقت میں وجود کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بے معنی ہے۔ کیونکہ آج 206 ممالک پوری دنیا کے اندر یہ قرآن پاک کا خاصہ ہے، معجزہ ہے کلام الہی کا، کہ آپ پورے 207 ممالک میں سے جس گھر میں سے بھی مرضی قرآن پاک نکلوا کے دیکھیں تو ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں فرق نہیں آئے گا؟ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال خود لے، وہ کیسے کلام خدا نہیں ہو سکتا؟ یقیناً کئی دفعہ قرآن پاک میں بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ انزل فیہ القرآن، جو نازل کیا گیا ہے قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے کلام الہی میں کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور
نہ یہ کوئی دلائل لا سکیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. دیکھیں ہر کتاب، ہر کالج، ہر یونیورسٹی کا سیمسٹر 2 سال بعد، 6 سال بعد، 8 سال بعد چینج ہوتا ہے، لیکن بحمدہ تعالیٰ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے تب سے لے کے اب تک، بلکہ قیامت تک اس کے اندر ایک زیر زبر پیش کی چینجنگ بھی نہ ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی. اور یہی قرآن پاک کی حقانیت کی، سچے ہونے کی واضح دلیل. اچھا، اس کے بعد ایک جو کافی کامن اعتراض جو کافروں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن ایک پراپر کتاب ہے تو اس کی کچھ آیات منسوخ کیوں کر دی جاتی ہیں؟ کچھ عرصے بعد ایک آیت کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی جگہ پہ دوسری آیت کو لایا گیا. تو یہ بھی ان کا اعتراض جو ہے وہ کافی زیادہ، مطلب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ایک کافی زیادہ اس اعتراض کو بھی اٹھاتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے سلمان رشدی کی جو کتاب تھی وہ بھی اسی حوالے سے تھی، منسوخ آیات کو لے کے اس نے جو ہے وہ ایک سارا پراپیگنڈا بنایا تھا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ یہ بھی ایک پرمغز سوال ہے، بڑا اٹریکٹیو سا سوال ہے، جو کہ عام بندوں کو، عام مسلمانوں کو بڑا افیکٹ کرتا ہے، ان کے اوپر بڑا ان کے مائنڈ کو خراب کرتا ہے. یہ حقیقت میں اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں اس اعتراض کے اندر، اور نہ کوئی جو ہے اس کے اندر. دیکھیں ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں. قرآن کریم میں سورۃ انفال، سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک جہاں ملے انہیں قتل کر دو. یہ آیت قرآن کریم کی ہے. اور کچھ عرصہ کے بعد آیت نازل ہوتی ہے کہ مشرکین کو قتل نہ کرو، جو تم سے جنگ کریں ان سے جنگ کرو، جو امن میں رہیں تم ان کے ساتھ امن میں رہو. اب یہ ظاہراً ایسے لگتا ہے پڑھنے والے کو کہ پہلے کہا جا رہا ہے جہاں کافر ملے، مشرک ملے، قتل کر دو. دوسرا حکم ہوا کہ اگر جو امن میں رہے تم بھی امن میں رہو، اگر وہ بگڑے تم سے تم بھی بگڑ جاؤ. تو پہلی آیت ناسخ ہے، دوسری منسوخ ہے. یعنی پہلی جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے اس کا حکم، لیکن آیت برقرار ہے. آیت موجود ہے قرآن پاک میں، لیکن اس کا حکم کینسل ہو چکا ہے. پہلا حکم کیوں دیا گیا؟ حکمت کے تحت کہ وہ عرب میں مکہ کے اندر مسلمانوں کو وہ رہنے نہیں دیتے تھے. تو ٹٹ فار ٹائٹ، جیسے ہی کرنی ویسے ہی برنی، جیسا منہ ویسے چپیٹ، ایسا تھپڑ. تو جیسا رویہ مشرکین مکہ کا تھا ویسا اللہ نے بھی رکھنے کا حکم دے دیا. جب وہ ٹھیک ہو گیا، امن ہو گیا، تو پھر آیت نازل کر دی کہ اب وہ امن میں نہیں تو تم نے بھی امن میں رہنا ہے. دیکھیں اگر وہ حکم پہلے کینسل نہ ہوتا تو ہمارے معاشرے کے اندر پاکستان میں جو ہمارے ذمی عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ یہ آیت ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں کہتے تم بھی کچھ نہ کہو. تو لہٰذا دیکھنے والے کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے غلطی سے حکم نازل کیا، بعد میں کچھ اور. تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات جتنا چاہتی ہے، جتنے وقت کے لیے ایک بات کا حکم دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا حکم کینسل کر کے پھر نیو حکم آ جاتا ہے. تو وہ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ناقص ہے، اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں یہ ہونے والا ہے تو بعد میں تبدیلی کر دی. حالانکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تبدیلی نہ ہوئی نہ ہو سکے. یہ پڑھنے والے سننے والے کے صرف ذہن کا فطور ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی. دیکھیں کہ پہلے حکم تھا کہ نماز میں باتیں کر سکتے ہیں، بعد میں حکم آیا جی یہ کینسل ہے تو کینسل ہے. اب یہ کہنا کہ جی پہلا حکم جو ہے وہ غلطی سے دیا گیا، یا پہلا غلط ہے یا دوسرا غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. دونوں حکم اپنی جانب بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی اور بھی قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن سے واضح یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ پہلے کچھ احکام اور تھے، بعد میں اور نازل کر دیے گئے. پہلے صرف اور صرف یہ سمجھنے، میں توجہ دلانا چاہوں گا اپنے ویورز کی، ناظرین کی، کہ صرف اور صرف اس کا سمجھنے سے تعلق ہے. پہلے شراب جائز تھی، بعد میں ناجائز ہوگی. تو وہ اس کو لیتے ہیں کہ جناب پہلے جائز اور بعد میں ناجائز، یہ اللہ کو غلطی لگی ہے. اللہ کو غلطی نہیں لگی، چونکہ یہ دین فطرت ہے. پہلے جو معاشرے کے اندر جو اعمال، گناہ، کرائم موجود ہوں، پائے جا رہے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو کور کرتی ہے
تاکہ معاشرے کے اندر جو رچے بسے لوگ ہیں، ہاں، یہ ایک دم تو اگر کسی چیز کو بھی بند کریں گے تو سمجھ لیں معاشرہ ہی کلیپس کر جائے گا. اب دیکھیں نا، شراب کا حکم ایک دفعہ نہیں نازل ہوا، ہوں، 3 دفعہ نازل ہوا. یعنی پہلے کہا گیا کہ شراب جو ہے نا رات کو پی لیا کرو، دن کو نہیں پینی، ایک حکم. ہوں، دوسری دفعہ پھر حکم ہوا کہ جی نمازوں کے وقت میں نہیں پینی. ہوں، تیسرا جب وہ سمجھ گئے، عادی بن گئے اہل عرب، تو تیسرا حکم آ گیا کلہم، ہر اب لانگتے 8 وقت جو ہے شراب حرام ہے. یعنی کہ جس طرح آپ نے جس طرف توجہ دلائی کہ یک لخت کوئی بھی کام نہیں، چلتی گاڑی ہے دم اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں، وہ بندے گرا دے گی، سواریاں مار دے گی، والا حاصل قیاس. ایسے ہی جو معاشرے کے جو لوگ ہیں، ہم پروڈکٹ ہیں اللہ کی، ہم مخلوق ہیں اللہ کی، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. ہمیں اللہ نے کریٹ کرنے کے بعد، ہماری کریشن کرنے کے بعد اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح احکام نازل کرنے ہیں. بس ذات باری تعالیٰ نے انداز ویسا رکھا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تغیر ہو رہا ہے، تبدل ہے، چینجنگ ہے، پہلے اور حکم تھے بعد میں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ حکمت کے تحت جو ہے نا حکم کے اندر تبدیلی آتی ہے اور حکم کو کینسل کیا جاتا ہے اور نیو حکم پھر نازل کر دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی جو ہے سیاق و سباق کو آگے پیچھے کر کے کانٹ چھانٹ کر کے دکھایا جاتا ہے. جی جی جس وجہ سے عام جو دیکھنے والا بندہ ہے وہ جو ہے کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے اس وجہ سے. جی جی بالکل ایسے ہی. صحیح. تو اس کے علاوہ یہ جو مشرکین ہیں ان کی طرف سے قرآن اور حدیث پر ریسرچ وغیرہ بھی کی گئی ہے. بالکل، بلکہ اگر غور و خوض کیا جائے تو کافر جو ان کے رائٹر ہیں، ان کے مفسرین، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مشرکین کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اہل اسلام سے زیادہ بریک بینی سے، زیادہ دقیق نظری سے ریسرچ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے اوپر. کیونکہ جب ایک مثال ہے کہ پیپسی کا رد کریں گے تو اس کے لیول کا آپ جب میٹیریل لگائیں گے تو رد ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. تو جو ایکشن کا ری ایکشن جو کرنے والا ہے، یعنی کافر جو مشرک ہے، جو اسلام کو یا قرآن پاک کو فالو نہیں کرتا، وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو وہ اس کے رد کے لیے بہت زیادہ ریسرچ قرآن پاک کے اندر سے ہی کرتے ہیں اور اسی میں سے ٹک مار کر کے سوال بنا کے تو عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کے اندر پھر گمراہی کو جو ہے رواج پا جاتی ہے. تو ان کے اگر دیکھا جائے تو کم و بیش میری نگاہ سے جو گزرے ہیں وہ کم و بیش 150 ایسے فلاسفر علماء گزرے ہیں یہودیوں کے، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ تک کی ہے، بخاری شریف تک کا ترجمہ کافروں نے کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کتاب سیرت پر لکھی گئی، سیرت ابن ہشام، اس کا بھی انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اپنی انگلش میں کی. عربی، اب دیکھو کتنے ماہر ہوں گے کہ انگلش کے اوپر بھی دسترس ہے اور پھر عربی کے اوپر دسترس رکھ کے اس کو عربی کے اندر عربی سے لے کے انگلش میں کنورٹ کیا اور پھر پوری دنیا کو اپنے اینگل سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے سمجھایا کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی کتابیں، قرآن کا کنسیپٹ، نظریہ اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں کیا ہے. تو اہل یورپ کے بڑے بڑے ججت ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور قرآن و حدیث دیکھیں نا، ویسے رد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کوئی بندہ اس کتاب کے بارے میں اس کی صحیح تھیوری، پریکٹیکل، اس کے بیک گراؤنڈ، اس کی بیس پڑھ نہ لے، اس کی بایو پک پڑھ نہ لے، دیکھ نہ لے، اس وقت تک رد نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا بڑے بڑے کافروں کے جو بڑے بڑے رائٹر گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ تک کیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے قرآن پاک کے اوپر. وہ چونکہ ہے مشرک ہیں، انہیں ان کا فائدہ تو ہوگا نہیں. کیوں کہ انہوں نے ہدایت کی نظر سے جس نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی. یعنی بہت سارے ایسے مشرکین جو آئے تو رد کرنے تھے، جی جی، لیکن جو ہے وہ اسلام اس کی حقانیت دیکھ کے وہ سرپرائز ہوئے اور اسلام کی طرف انہوں نے انٹری، اسلام کی طرف راغب ہو گئے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. اس میں سائنسی علوم کے حوالے سے بھی اکثر اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں. ویسے بھی عام دوست بھی جو ہیں پوچھتے رہتے ہیں قرآن پاک میں قرآنی مطلب سائنسی علوم کے حوالے سے بھی. میری نظر میں تو بہت سارے علوم ہیں، لیکن اگر آپ کچھ مزید اس پر روشنی ڈال دیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ فار ایگزامپل
دیکھیں ان کا ایک گرافی ایک ان کا رائٹر ہے مطلب جرمن کا، اس نے واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے قرآن اور سائنس، قرآن میں ہی سائنس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر دیکھیں ہم فلکیات یعنی ستاروں کا علم تو قرآن پاک میں بھی ہے اور سائنس کے اندر بھی ہے۔ فلکیات کے ساتھ ساتھ دیکھیں سٹارز کا، دیکھیں ستاروں کا علم اور وہ آسمانی، اور اس کے علاوہ معیشت، یعنی کہ بے شمار چیزیں، یہ جو جس کا میں نے ریفرنس دیا انگلش رائٹر کا، اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے اوپر ریسرچ کی ہے تو کافی چیزیں سائنس نے قرآن پاک سے ہی اخذ کی، قرآن پاک سے لی ہیں اور رہنمائی لے کے تو سائنس کی ایجادات میں انہوں نے کافی زیادہ اضافہ کیا ہے۔ یہ خود وہ معترف ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں سائنس کا، اور ہمارے علماء جو مسلم رائٹر ہیں، محققین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآن دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے تھیوری ہے اور سائنس اس کا پریکٹیکل ہے۔ اور اگر ہم زیادہ قرآن کریم کی حقانیت کی طرف جائیں تو دیکھیں قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں۔ یعنی تلاوت قرآن پاک ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے قرآن کریم کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور آج قرآن کریم کی طرف کیوں میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اہل یورپ؟ وہ دیکھتا ہے کہ قرآن کریم یہ مسلمان حق ہیں، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، دین حق ہے، لیکن مسلمان جو ہے قرآن پاک سے دور ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو شرارتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا کہ آج جب ہمارے عید الاضحیٰ کے دن سویڈن میں، عید کے دن سویڈن میں مسجد کے باہر اعلانیہ طور پہ، اور ان کی پولیس وہاں کی کھڑی ہے پاس، یعنی یہ ساری دلائل ایسے ہیں جیسے حکومتی لیول پہ یہ کام کیا گیا ہے۔ گو وہ بعد میں بکھلا تو گئے ہیں، وہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ جب 57 ملک کی جتنے بھی سربراہان ہیں ان کی ایک کانفرنس بلائی گئی عید کے فوراً بعد، اور یہ طے کیا گیا کہ سویڈن کو پریشرائز کیا جائے کہ جس نے یہ گنونا فیل کیا ہے اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے، اور پھر چند دنوں بعد پھر وہ کانفرنس رکھنے والے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے، ہر پہلو کے اوپر، ہر سٹیج پر، ہر موضوع کے اوپر اگر جو 57 اسلامی ممالک ہیں اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا، اسلام آباد میرا جانا ہوا آج سے 2 ہفتے پہلے، تو وہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک ڈیجیٹل واچ ہے، گھڑی لگی ہے، تو ڈرائیور ہمیں کہنے لگا یہ 1034 اس کے اوپر لکھا ہے، اب سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کہا جی مودی نے جو کرفیو لگا رکھا ہے مقبوضہ کشمیر میں، یہ اس کے دن گنے جا رہے ہیں، 1034 دن ہو چکے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، 57 ملک خاموش۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک سال میں 365 دن ہے، تو 1034 دنوں میں 3 سال بن رہے، 3 سال ہو چکے کہ ہمارے مسلمان کشمیری بھائیوں کا گھر سے باہر نکلنا دوبر ہو چکا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں یہ تو چلے 3 سال کی بات ہے، تقریباً 60 سال ہو رہے ہیں
فلسطین میں جو صورتحال چل رہی ہے، لیکن مسلم ممالک خاموش ہیں، حالانکہ عرب جو ہے ان کے پاس بھی ہے جی جی، اور ان کے پاس کنٹرول بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کا جو مودی لوگوں کا، بھارت کا، کافروں کا ہمارے سعودی عرب والے رد کرتے ہیں یا پریشرائز کرتے ہیں، وہ پریشر لیتے ہیں ایسے ہی اور جب وہ تھوڑا سا ڈھیلا کرتے ہیں معاملہ تو یہاں مودی سرکار اور جو ہیں وہ پاورفل ہو جاتے ہیں. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد کی ضرورت ہے کہ تمام مسلم قوتیں جو ہیں وہ ایک ہو جائیں. جب ایک ہو گئی، اور یہی تو مجبوریاں اور کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ بنا لی گئی ہیں اور کچھ انگریز کی سازش ہے کہ جو چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے کہ جو ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، اور جو انٹرنیشنل لیول کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی اکٹھے ہو جائیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر چھا جائے. اور ایک دن آنے والا ہے، لیکن ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرتا ہے کہ یہ حرم کی پاسبانی کے لیے، قرآن کی پاسبانی کے لیے، اسلام کی پاسبانی کے لیے کتنی اسٹرگل کرتے ہیں. تو آخر میں پھر دعا کی طرف بڑھتے ہیں. جی جی جی. تو جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں زیادہ سے زیادہ ہمارے اس پیج کو، اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور جہاں تک ہو سکے اچھے اچھے کمنٹ کریں کہ دین مبین کی سربلندی کے لیے یہ کام شروع کیا گیا ہے. تو تمام احباب اس میں شامل ہوا کریں. ابھی آخر میں دعا ہوگی، تمام جو ہمارے ویورز ہیں اس میں شامل ہو جائیں. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ یا رب العالمین. یہ جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہم نے مفتی آن لائن پروگرام شروع کیا، تیری بارگاہ میں پیش کرتا قبول و منظور فرما. اس کو قبول و منظور فرما کہ ہمارے والدین کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساری امت کی بخشش فرما. بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما. جتنے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے ہیں دن کو، تمام کو ہر قدم کے بدلے برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما. یا رب العالمین، ہم نہیں جانتے، تو بہتر جانتا ہے. جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما، جو ہمارے لیے بہتر نہیں اس کو ہم سے دور فرما. اور ہماری جو پوری ٹیم ہے، ہمارے محترم وقاص اصغر صاحب، ہمارے یونس بھائی، ابو بکر اتاری، آصف بھائی، علی بھائی، تمام کو ہر قدم کے بدلے برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما. ان کے علم، عمر، کاروبار میں برکت عطا فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو، لبوں پہ آخری کلمہ یہی ہو، لا الہ الا اللہ محمد